نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد. ہم ختم رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. معزز سامعین گرامی، کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہمیں یہ تو علم ہے کہ قادیانی غیر مسلم ہیں، کافر ہیں، اور ان کے غیر مسلم ہونے کی وجوہات کون کون سی ہیں، لیکن آپ قادیانیوں کے بارے میں اتنا سخت رویہ کیوں رکھتے ہیں؟ یہ ایک سوال ہوتا ہے جو عموماً ناواقف لوگوں کی وجہ سے کیا جاتا ہے. وہ یہ سوال ان کا اس انداز میں ہوتا ہے کہ دیکھیں جی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو غیر مسلموں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرتے تھے، ان کی عیادت بھی کرتے تھے، عیسائیوں کے پاس بھی چلے جاتے تھے، یہودیوں کے پاس بھی چلے جاتے تھے، لیکن آپ کہتے ہیں کہ قادیانیوں کے ساتھ آپ گفتگو بھی نہ کریں، ان سے کسی قسم کا تعلق بھی نہ رکھیں، حتیٰ کہ اگر کوئی ان کی مصنوعات ہیں تو ان کا بھی بائیکاٹ کریں. جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مبارک دور میں عیسائیوں کی عیادت کرتے تھے، ان کے ساتھ تعلقات بھی رکھتے تھے اور ان کے ساتھ کاروبار بھی کرتے تھے. تو آپ لوگ ہمیں اتنی سختی کے ساتھ منع کیوں کرتے ہیں؟ تو معزز سامعین گرامی، اس کے جواب سے پہلے ہمیں یاد ہونا چاہیے کہ دنیا میں غیر مسلموں کی کتنی قسمیں ہیں. غیر مسلم بہت سارے ہیں. ایک تو عام کافر ہیں جیسے عیسائی ہیں، یہودی ہیں، ہندو ہیں، اور دوسرے وہ ہیں کافر کہ جن کا مذہب پہلے اسلام ہوتا ہے، پھر وہ اپنے مذہب کو تبدیل کر لیتے ہیں. ایسے لوگوں کو اسلامی اصطلاح میں مرتد کہا جاتا ہے. اور پھر کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو اپنے مذہب کو تو تبدیل نہیں کرتے، لیکن اپنے کفریہ مذہب کو اسلام کے نام سے تشبیہ دیتے ہیں. ایسے لوگوں کو شریعت میں زندیق کہا جاتا ہے. مرتد اور زندیق کے حکم کے اندر تھوڑا سا فرق ہے. مرتد جو ہوتا ہے اس کا حکم یہ ہے کہ اگر وہ توبہ کر لے تو اس کی توبہ کو قبول کر لیا جائے گا، لیکن جو زندیق ہے اس کا حکم مرتد سے بھی زیادہ سخت ہے. اس میں اختلاف ہے کہ اس کی توبہ قبول کی جائے یا توبہ قبول نہ کی جائے. کچھ علماء کہتے ہیں کہ اس کی توبہ قبول کر لی جائے، کچھ کہتے ہیں کہ اس کی توبہ قبول نہ کی جائے. تو جو قادیانی ہیں، ہر قادیانی زندیق ضرور ہے، کیونکہ مرتد تو وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے مذہب کو تبدیل کر لے، یعنی جس کا مذہب پہلے اسلام ہے تو وہ بعد میں قادیانی بن جائے تو وہ مرتد ہو جاتا ہے. لیکن جو قادیانی پہلے ہی قادیانیوں کے گھر میں پیدا ہوا ہے، اس کا والد قادیانی ہے، دادا قادیانی ہے، تو وہ مرتد نہیں ہے بلکہ وہ زندیق ہے، کیونکہ وہ اپنے کفریہ مذہب کو اسلام کہہ رہا ہے. تو زندیق کا جو حکم ہے یہ تو مرتد سے بھی زیادہ سخت ہے. مرتد کا حکم ہے کہ اسے 3 دن مہلت دی جائے گی. اگر ان 3 دنوں میں وہ اپنے ارتداد سے توبہ کر لے اور سچا اور پکا مسلمان بن جائے تو اس کی توبہ قبول کی جائے گی، اسے رہا کر دیا جائے گا. اگر وہ توبہ نہیں کرے گا تو اسے قتل کر دیا جائے گا. اسی طرح زندیق بھی ہے. تو لیکن یہ سارے کام اس وقت ہیں جب اسلامی حکومت قائم ہو. جب اسلامی حکومت قائم ہوگی تو مرتد اور زندیق کو قتل کیا جائے گا. لیکن اگر اسلامی حکومت نہ ہو یا حکومت ایسے لوگوں کو قتل نہ کرے تو پھر ہمارا کام بنتا ہے کہ ہم ایسے لوگوں کا بائیکاٹ کریں. چند ہم روایات دیکھتے ہیں جس میں مرتد و زندیق کی سزا کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. بخاری شریف میں روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے دین اسلام کو بدلے اس کو قتل کر دو. اس کے علاوہ بخاری اور مسلم شریف میں ایک اور روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کا خون بہانا جائز نہیں ہے جو یہ گواہی دیتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں. صرف 3 صورتیں ایسی ہیں
جس میں مسلمانوں کا خون بہانا جائز ہے۔ ایک یہ کہ وہ مسلمان کسی کو قتل کر دے، دوسرا یہ کہ وہ شادی شدہ ہو اور زنا کرے، تیسرا یہ ہے کہ وہ اپنا دین چھوڑ کر مسلمانوں کی جماعت سے الگ ہو جائے، یعنی وہ غیر مسلم ہو جائے، کافر ہو جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرتدین کے ساتھ کیا سلوک کیا، یہ ہمیں تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسیلمہ کذاب کے خلاف حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں لشکر بھیجا، جس لشکر نے مسیلمہ کذاب کے خلاف لڑائی کی۔ اس واقعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنے والا مرتد بھی ہے، واجب القتل بھی ہے، چاہے وہ بندہ نبی پاسم کی نبوت کو مانتا بھی ہو، کیونکہ مسیلمہ کذاب جو ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا منکر نہیں تھا، اذانیں بھی دیتا تھا، اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ بھی کہتا تھا، لیکن وہ خود نبی کہ مسیلمہ کذاب کے خلاف صحابہ کرام نے جو سلوک کیا ہے وہی سلوک سارے مرتدین کے ساتھ کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ قرآن مجید کی آیت ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 135، اس میں اللہ فرماتے ہیں ان اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بها ویستہزأ بها فلا تقعدوا معهم۔ ترجمہ یہ ہے کہ جب تم یہ سنو کہ اللہ کی آیتوں کا انکار کیا جا رہا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے تو ان کے ساتھ نشست و برخاست ترک کر دو، چھوڑ دو ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا جو اللہ کی آیات کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو جتنے بھی قادیانی ہیں یہ سارے اللہ کی آیات کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اس طرح یہ قرآن کی آیت ہے محمد رسول اللہ، یہ آیت سب کا اتفاق ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نازل ہوئی ہے، لیکن مرزا غلام احمد قادیانی نے لکھا ہے کہ محمد رسول اللہ سے مراد میں ہوں، تو یہ قرآن پاک کی آیت کے ساتھ مذاق کیا ہے اس نے۔ تو قرآن کا حکم ہے کہ جو اللہ کی آیتوں کے ساتھ مذاق کرتے ہیں تو ان کے ساتھ نشست و برخاست ترک کر دو، چھوڑ دو ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا۔ اس کے علاوہ مسند احمد کے اندر اور ابو داؤد کے اندر ایک روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تقدیر کا جو انکار کرنے والے اس امت کے مجوسی ہیں، اگر بیمار ہوں تو ان کی عیادت نہ کرو، اگر مر جائیں تو جنازے پر مت جاؤ۔ تقدیر کا انکار کرنا جو ہے یہ بھی ضروریات دین کا انکار کرنا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضروریات دین کے انکار کرنے والے کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ان کی عیادت نہ کرو، مر جائیں تو جنازے پر نہ جاؤ۔ اسی طرح قادیانی ہیں، وہ بھی ضروریات دین میں سے ختم نبوت کا انکار کرتے ہیں، سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ کے رفع نزول کا انکار کرتے ہیں۔ تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اگر وہ بیمار ہیں، کسی کے پڑوسی ہیں، تو ان کی عیادت نہیں کرنی چاہیے، مر جائیں تو جنازے پہ نہیں جانا چاہیے، ان سے جا کے تعزیت نہیں کرنی چاہیے، ان سے کسی قسم کا لین دین نہیں رکھنا چاہیے، ان کا ہر قسم کا سوشل بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ اور اہم دلیل اس بارے میں یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک شخص تھا جو قرآن پاک کی آیات کے ایسے معنی بیان کرتا تھا جس سے مسلمانوں کے عقائد خراب ہوتے تھے، تو اس بندے کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لایا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا نہ موقف سنا نہ اس کے دلائل سنے، فوراً ایک کھجور کی شاخیں منگوائیں اور اپنے ہاتھوں سے اس کے سر پر بے تحاشا مارنے لگے۔ اس کے سر سے جب خون بہنے لگا تو وہ چیخ اٹھا، کہتا ہے امیر المومنین، اگر آپ مجھے قتل ہی کرنا چاہتے ہیں تو برائے مہربانی تلوار لے کر میرا قصہ پاک کر دیں، اگر میرے دماغ کا خناس نکالنا مقصود ہے تو اب میں آپ کو اطمینان دلاتا ہوں کہ اب وہ بھوت نکل چکا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو چھوڑ دیا۔ کچھ دن کے بعد اس کو عراق واپس بھجوایا اور مسلمانوں کو کہا کہ کوئی بھی مسلمان اس کے پاس نہ بیٹھے، یعنی بائیکاٹ کرے۔ جب بائیکاٹ کیا گیا تو اس کے بعد عراق کے جو گورنر تھے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا کہ اب اس کی حالت ٹھیک ہو گئی ہے۔ تو اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بائیکاٹ کو ختم کرنے اور لوگوں کو اس کے پاس بیٹھنے کی اجازت دی ہے۔ قادیانیوں کا جو ہم بائیکاٹ کرتے ہیں، یہ قادیانیوں کا بائیکاٹ کرنا ظلم نہیں ہے، بلکہ یہ اسلام نے جو عدل و انصاف کا پیمانہ مقرر کیا ہے یہ اس کے مطابق ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے بائیکاٹ کرنے کا کہ مسلمانوں کو ان کی اظہار رسانی سے محفوظ کیا جائے اور ان کو کفر اور ارتداد سے بچایا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ بائیکاٹ کرنے کی سب سے بڑی حکمت یہ ہے کہ قادیانیوں کے دل کے اندر یہ بات پیدا ہو کہ یہ مسلمان ہمارا بائیکاٹ کیوں کر رہے ہیں، یہ کیوں ہم سے ہر قسم کا تعلق ختم کر چکے ہیں، کیوں ہماری مصنوعات کو استعمال نہیں کر رہے،
اور وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں کہ آخر وہ کون سی وجہ ہے جس کی وجہ سے یہ ہر قسم کا بائیکاٹ ہو رہا ہے. تو ان کو پتہ چل جائے کہ ان کا جو عقیدہ ہے اس کی وجہ سے یہ بائیکاٹ ہو رہا ہے، تاکہ وہ سوچیں اور اپنے عقیدے کے اوپر غور کریں، تو اس کے بعد وہ اپنے قائد کو درست کر لیں. اگر مسلمان ان کا بائیکاٹ نہیں کرتے اور وہ اپنے قائد کو درست سمجھ کر اس پر جمے رہیں گے تو اس طرح وہ ہمیشہ ہمیشہ کے عذاب کے مستحق رہیں گے. تو یہ جو بائیکاٹ ہے یہ کوئی ظلم نہیں ہے، بلکہ ان کی خیر خواہی کے لیے ہم بائیکاٹ کرتے ہیں. بہت سے قادیانی ایسے ہیں جو مسلمان ہوئے ہیں اور وہ اسی وجہ سے مسلمان ہوئے ہیں کہ ان کا بائیکاٹ کیا گیا. عرفان محمود برق صاحب ہیں، قادیانی تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی، اور وہ اپنے اسلام لانے کے بارے میں جب بتاتے ہیں تو یہی بتاتے ہیں کہ جب مسلمانوں نے ہمارا سوشل بائیکاٹ کیا، مسلمان مجھ سے نفرت کا اظہار کرتے تھے، تو میں سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ یہ مسلمان ہم سے نفرت کیوں کرتے ہیں. تو جب میں نے سوچنے پر مجبور ہوا، پھر میں نے اپنی کتابیں پڑھیں، عقائد کا پتہ چلا، تو اس کے بعد پھر میں نے اسلام کو قبول کیا. قادیانیوں کا بائیکاٹ کرنے کی ایک وجہ تو ان کا مرتد اور زندیق ہونا ہے. دوسری وجہ بائیکاٹ کرنے کی یہ ہے کہ قادیانی پوری دنیا میں اپنی مظلومیت کے رونا روتے ہیں، حالانکہ انہوں نے آج تک پاکستان کے خلاف، اسلام کے خلاف سازشیں ہی کی ہیں. قادیانی جو ہیں مذہب کے لبادے میں دشمن جو طاقتیں ہیں ان کے اعلی کار ہیں، اور ان کا مقصد اسلام اور پاکستان کو ہر لحاظ سے نقصان پہنچانا ہے. یہ اس کی سب سے بڑی مثال ڈاکٹر عبدالسلام قادیانی ہے کہ جب 1974 میں قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا تو اس نے، حالانکہ اس کے اوپر کروڑوں روپیہ اس وقت لگایا گیا تھا کیونکہ سائنسدان تھا اور بہت سے کام اس نے شروع کیے تھے، لیکن جب غیر مسلم قرار دیا گیا تو اس کے بعد وہ کہتا ہے جی میں پاکستان چھوڑ کے جا رہا ہوں. پھر وہ ساری زندگی پاکستان نہیں آیا. اگر وہ پاکستان کا خیر خواہ ہوتا تو وہ پاکستان کے اندر آتا، یہیں پہ رہتا، لیکن جب غیر مسلم قرار دیا گیا تو اس کے بعد وہ بھاگ گیا، کیونکہ وہ پاکستان کا خیر خواہ نہیں تھا، دشمن تھا پاکستان کا. اسرائیل کی جو فوج ہے اس کے اندر پاکستان سے قادیانی کو بھرتی ہوتے ہیں. یہ نوائے وقت کی 29 دسمبر 1975 کی اخبار ہے، تو اس میں رپورٹ ایک شائع کی گئی ہے. لکھا ہے کہ لندن سے شائع ہونے والی کتاب اسرائیل ا پروفائل میں انکشاف کیا گیا ہے کہ حکومت اسرائیل نے اپنی فوج میں پاکستانی قادیانیوں کو بھرتی ہونے کی اجازت دی ہے. اور یہ جو کتاب پولیٹیکل سائنس کے ایک یہودی پروفیسر آئی نومائی نے لکھی ہے، اور اسے ادارہ پال مال لندن نے شائع کیا ہے. اس کتاب میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ 1972 تک اسرائیلی فوج میں 600 پاکستانی قادیانی شامل ہو چکے ہیں. تو یہ جو ہم قادیانیوں کا بائیکاٹ کرتے ہیں، ایک تو مرتد ہونے کی وجہ سے، زندیق ہونے کی وجہ سے، اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ پاکستان کے دشمن ہیں، اسلام کے دشمن ہیں. آج کی ہماری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر جو قادیانی ہے شرعاً وہ زندیق ہے، اور زندیق کی سزا قتل ہے. ہمارے ملک میں ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دے کر ان کے ساتھ ان کو جو زندہ رہنے کا حق دیا گیا ہے، یعنی ان کو ایک رعایتی سلوک دیا گیا ہے. اگر کسی مسلمان سے بھی کوئی قابل نفرت گناہ ہو جائے تو بطور سزا اس کے ساتھ بائیکاٹ کا حکم شریعت مطہرہ میں موجود ہے. لیکن چونکہ یہ قادیانی زندیق ہیں، اسلامی اصطلاحات کا مذاق اڑاتے ہیں، اپنے کفر کو اسلام کے نام سے پیش کرتے ہیں، اس لیے ان کے ساتھ معاملہ تو اور بھی زیادہ سخت ہے، اس لیے ہم ان کا بائیکاٹ کرتے ہیں. اس کے علاوہ قادیانیوں کے بائیکاٹ کے اندر، قادیانیوں کے مکمل بائیکاٹ کے بارے میں مختلف مکتبہ فکر کے 1000 سے زیادہ جو علماء کرام اور مفتیان اعظام ہیں، انہوں نے سب کی متفقہ طور پہ یہ رائے دی ہے کہ قادیانی مرزائی کافر ہیں، مرتد زندیق ہیں. وہ اپنے کفریہ قائد کو اسلام سمجھتے ہیں، مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی نبی ہے. جو اسے مانتا ہے وہ مسلمان ہے، جو اسے نہیں مانتا وہ کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہے. قادیانیوں مرزائیوں کا حکم عام کافروں سے علیحدہ ہے. حکومت کا فرض ہے کہ وہ انہیں قتل کی سزا دے. علماء کرام کا فرض منصبی ہے کہ وہ عوام الناس کو فتنہ قادیانی سے آگاہ کریں اور قادیانیوں کا مکمل بائیکاٹ کریں. مسلمانوں کا فرض ہے کہ ان زندیقوں کا اقتصادی، معاشی، معاشرتی اور سیاسی مقاطع یا مکمل طور پہ سوشل بائیکاٹ کریں. دوسری بات یہ ہے کہ قادیانیوں سے، مرزائیوں سے خرید و فروخت، تجارت، لین دین، سلام و کلام، ملنا جلنا، کھانا پینا، شادی غمی میں شرکت، جنازے میں شرکت وغیرہ یہ اسلام میں مکمل طور پہ ممنوع اور حرام ہے. قادیانیوں کا جو مکمل بائیکاٹ ہے ان کی توبہ کرانے میں بہت بڑا علاج ہے اور ان کی اصلاح کا ذریعہ ہے.
قادیانیوں کا مکمل بائیکاٹ کرنا ہر مسلمان کا اولین فریضہ ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی نشانی بھی ہے۔ اب ہم آخر میں قادیانیوں مصنوعات کی ایک لسٹ آپ کو دے رہے ہیں، تو اس لسٹ کو غور سے پڑھیں، اور اگر اس لسٹ میں سے کوئی بھی چیز آپ کے گھر میں آ رہی ہے تو آئندہ سے توبہ کر لیں اس کو گھر میں لانے کے لیے۔ اور اگر کسی مسلمان کو دیکھیں کہ اس نے اپنی دکان کے اندر یہ رکھی ہوئی ہے تو اس کو قادیانیوں کے کفر سے آگاہ کریں، مرزا غلام احمد قادیانی کی گستاخیاں دکھائیں اسے، اور اس کے بعد اس کو منع کریں کہ وہ اپنی دکان میں یہ چیزیں نہ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔